اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابن زیاد کون تھا؟ ابن زیاد کی پیدائش کیسے ہوئی؟ خانوادہ رسول کو ناحق شہید کرنے کا انجام کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو ابن زیاد کی دردناک اور عبرتناک موت کی مکمل داستان سنائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، جہاں آپ کو اسلامک ہسٹری اور دنیا بھر کی معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا، جس کا پورا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا، جسے ابن مرجانہ یا ابن زیاد کے نام سے پکارا جاتا۔ ابن زیاد بن امیہ کا ایک مشہور فوجی کمانڈر تھا، اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے قتل کے اہم عوامل میں سے ایک تھا۔ وہ مرجانہ نامی لونڈی سے پیدا ہوا تھا۔ بعض مورخین نے طنزیہ انداز میں ابن زیاد کو اس کی والدہ سے منسوب کیا ہے، اور اسے ابن مرجانہ کہا جانے لگا، جس سے مراد ابن زیاد کی پیدائش ناپاکی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابن زیاد کی والدہ سے کسی نے زنا کیا، جس کے نتیجے میں ابن زیاد کی پیدائش ہوئی۔ ناظرین، ابن زیاد واقعہ کربلا کا مرکزی کردار تھا، جس کے حکم پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کیا گیا۔ ابن زیاد کربلا میں لشکر کشی اور کوفہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برے سلوک سے پیش آنے کی وجہ سے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر انور کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے ظالم اور غلیظ ترین شخص سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، کوفہ میں ہونے والے دل خراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ابن زیاد کے پاس جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں کی بے حرمتی کی، تو دربار میں موجود صحابی رسول حضرت زید بن ارقم یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اے ابن زیاد، اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے ہٹا لو، خدا کی قسم ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے۔ ناظرین، یہی روایت یزید کے متعلق بھی مشہور ہے کہ اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں اور سر انور پر چھڑی ماری تھی۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 کی فوج کے ساتھ اترا۔ مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا، اور صبح سے شام تک خوب جنگ ہوئی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی اور ابن مرجانہ کو شکست ہوئی۔ ابراہیم بن مالک نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اسے زندہ نہ چھوڑا جائے۔ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامہ میں ابن زیاد بھی دریائے فرات کے کنارے محرم کی 10 تاریخ سن 67 ہجری میں مارا گیا، اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم بن مالک کے پاس بھیجا گیا۔ ناظرین، ابن زیاد کے سر کو کوفہ کے دارالامارات کو خالی کر کے وہاں رکھا گیا، اور ٹھیک اسی جگہ اس کمینے کا سر رکھا گیا جہاں نواسہ رسول امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام کا سر انور رکھا گیا تھا۔ اس بد نصیب ابن زیاد پر رونے والا کوئی نہ تھا، بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا۔ روایت ہے کہ جب اس کمینے کا سر دربار میں رکھا گیا تو ایک سانپ آیا جو اس کے ناپاک نتنوں میں گھس گیا، اور کچھ دیر بعد اس کے منہ سے نکل کر چلا گیا۔ 2 یا 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ سانپ آتا، تمام سروں سے گزرتا ہوا اس کمینے کے نتنوں میں گھس جاتا، اور پھر منہ کے ذریعے باہر نکل آتا اور غائب ہو جاتا، اور یوں اہل بیت رسول پر ظلم ڈھانے والا آخر اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔